ڈاکٹرز کی رسائی نہیں ہے، ڈاکٹرز کی رسائی نہیں ہے، آپ اڈیالہ جاتی ہیں، ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور پھر کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہوگا؟ کیونکہ عدالت کی طرف دیکھ رہے تھے سب کہ عدالت انصاف کرے گی. دنیا میں جو چیز نظر آ رہی ہے نا، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے، میں آپ کو یقین سے بتا رہی ہوں. یاد رکھیں ایک ان کے پلان تھے جو کہتے تھے ہم عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، اس کو تن دیں گے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. جب یہ ظلم کرو گے اور پاکستانی قوم پہ ظلم کرو گے، اور ایک بندہ جو پاکستان کے لیے بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس کو اندر بند کر دو گے اور لوگوں پہ ظلم کرو گے، ظلم کا نظام نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ سے اتنی دنیا نے دعائیں کی ہیں، اتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کی ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، اور اپنے ملک کی بقا کے لیے دعائیں کی ہیں لوگوں نے. تو جب اتنی دعائیں پاکستان کے ساتھ لگی ہوں تو پھر اللہ کا پلان بھی تو کہیں سے آئے گا نا. اور یہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، آپ کو دنیا میں جو حالات جا رہے ہیں، مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے اس لیے عمران خان کو اندر اس کی آنکھ ضائع کرنے کو ڈرے اتنے ہوئے ہیں کہ عمران خان کچھ کہہ نہ دے کہ اس کی آنکھ ضائع کروا دیں گے اپنے خوف میں. میں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کہا لائرز کو ان کو جا کے خدا کے لیے کہہ دو، اللہ کے واسطے ان کو کہو ہم رات کے اندھیرے میں چلے جائیں گے، ہم رات کے اندھیرے میں ڈاکٹر بھی چلا جائے گا، ہم رات کے اندھیرے میں چلے جائیں گے، لیکن ان کا مکمل چیک اپ ہمیں کروانے دیں. اپنے خوف میں عمران خان کی اگر آنکھ ضائع کی، یقین کریں پھر یہ بھی نہیں بچیں گے کوئی بھی. اچھا آج کا کیس تو نبٹ گیا، ڈاکٹر عظمیٰ کا بھی تقریباً یہی کیس ہے. یہ پتہ ہے کیا گیم ہے؟ جج جائیہ افریدی وزن نہیں اٹھا کے اس نے نیچے پھینک دیا. کل اعتزاز احسن شاہ صاحب آئے، 2.5 گھنٹے پہلے انہوں نے دھرنا دیا، پھر چیف جسٹس آیا، اس نے اٹھا کے نیچے اپنے 2 ججز کے پاس پھینک دیا. تو یہ پنگ پونگ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ دعا کریں ہمارا ایسا جج ہوئے کوئی جو انصاف کا وزن اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ایک ہیرو نکلے گا کوئی جو انصاف کے لیے کھڑا ہوگا، جو اپنی ضمیر کی آواز پہ کھڑا ہوگا اور باضمیر فیصلے نہیں کرے گا، وہ پاکستان کا ہیرو ہوگا. یہ جو خوف کی فضا ہے نا سب کے گرد، آپ دیکھیں نوکری بچا رہے ہیں، لیکن جو ایک ہیرو نکلے گا، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ تاکہ ہم سب کی امید رہے انصاف کے نظام میں. جو ایران کہ سنیں، ہماری انصاف کے نظام میں امید نہیں ختم ہونی چاہیے. ہم روز دھکے کھاتے ہیں عدالتوں کے کہ ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ ہماری امید ختم ہو گیا، کیونکہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ایک ہیرو جج نکلے گا جو صرف اور اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے. عمران خان ہے، کوئی مذاق بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ ہم بھی چاہیں گے کہ جو صحیح اسپیشلسٹ ہے ان کے پاس جائیں. جب ایک 2 ڈرے ہوئے سرکاری ملازم ڈاکٹر ہوں گے، آپ ان سے کیسے امید رکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو اتنی احمقانہ رپورٹ پہ خوف سے سائن بھی کر دیا. جو سپریم کورٹ میں رپورٹ گئی ہے، آپ سارے وہ پڑھیں، جا کے صحیح ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں آیا یہ طریقہ ہے رپورٹ بنانے کا؟ آپ اس رپورٹ کو قبول کرتے ہیں؟ کسی ڈاکٹر، ہمیشہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے بتائیں. ڈاکٹروں کو پوچھیں جو ان 2 ڈاکٹروں نے ڈر کے رپورٹ پہلے دے چکے ہیں. آپ سمجھتے ہیں جو 2 خوفزدہ ڈاکٹر ہیں سرکاری ملازم، ہم ان کو قبول کر لیں؟ جو مرضی ڈاکٹر کہہ دیں گے، آج ڈر کے مارے یہ کچھ بھی لکھ دیں گے رپورٹ میں. ہم نہیں مانگتے، ہم ان کی رپورٹس بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم ان کی ٹیسٹ رپورٹس انہوں نے کبھی دکھائی نہیں ہے. اور وہ آج صرف جج صاحب نے کہہ دیا جو ندیم قریشی ہے نا دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر ہے. جج صاحب نے کہا پاکستان کا سب سے اچھا ڈاکٹر ہے آنکھوں کا. یہ جج صاحب کو کہیں سے پتا تھا؟ کہاں سے پتا چلا کہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے؟ جس نے اس احمقانہ ٹیسٹ رپورٹ پہ سائن کیا کیسے اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ عدالتی فیصلے پہ اعتماد کرتی ہیں آپ آج کے؟ اعتماد کیا کریں، ابھی بتا کے دیا کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے. آج بیٹا انہوں نے فیصلہ ہی کوئی نہیں دیا. اعتماد نہیں ہے جو میڈیکل بورڈ تشکیل دی ہے. اس نے کہا جو اندر ایک ڈاکٹر اندر جاتا ہے جو ان کا سرکاری ڈاکٹر، اس کو فیملی کو بتا دے. عمل کیا ہے؟ عمل کیا ہوگا اس مسئلے کے بعد؟ ایک اور اپلیکیشن ہے. خاصا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر کی مشاورت سے ہوگا، جو بھی ہوگا ان کو اعتماد میں لیا جائے گا جب لے کے جائیں گے. نہیں یہ کھوسا صاحب ابھی پریس کانفرنس، ہمیں تو یہ نہیں سنا، ہم نے جو سنا تھا وہاں تو نہیں کہا. وہاں نہیں اس نے صرف یہ کہا ہے
کہ جو ندیم قریشی ہے، ندیم قریشی جو سرکاری ڈاکٹر ہے، جو ڈر کے مارے غلط رپورٹ کے اوپر سائن بھی کر رہا ہے، وہ اس کو فیملی کو اور ان کو انفارم کر دے کیا کیا اس نے۔ علیمہ صاحبہ آج کے فیصلے سے مطمئن ہے یا اس کو چیلنج کریں گے؟ ہم نے ایک اور ٹھہر جاؤ، ہم نے ایک اور اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے میری بہن کی طرف سے، جو جج منہاس کے سامنے جانی ہے۔ اب وہ جج کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، انہوں نے تو چکر لگا کے زیرو کر دیا۔ اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، عمران خان ہے، کوئی مذاق بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ہم بھی چاہیں گے کہ جو صحیح اسپیشلسٹ ہے ان کے پاس جائیں۔ جب ایک دو ڈرے ہوئے سرکاری ملازم ڈاکٹر ہوں گے، آپ ان سے کیسے امید رکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو اتنی احمقانہ رپورٹ پہ خوف سے سائن بھی کر دیا۔ جو سپریم کورٹ میں رپورٹ گئی ہے، آپ سارے وہ پڑھیں، جا کے صحیح ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں آیا یہ طریقہ رپورٹ بنانے کا؟ آپ اس رپورٹ کو قبول کرتے ہیں؟ کسی ڈاکٹر، ہمیشہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے بتائیں، ڈاکٹروں کو پوچھیں جو ان دو ڈاکٹر نے ڈر کے رپورٹ پہلے دے چکے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جو دو خوفزدہ ڈاکٹر ہیں سرکاری ملازم، ہم ان کو قبول کر لیں؟ جو مرضی ڈاکٹر کہہ دیں گے، آج ڈر کے مارے یہ کچھ بھی لکھ دیں گے رپورٹ میں، ہم نہیں مانتے، ہم ان کی رپورٹس بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم ان کی ٹیسٹ رپورٹس انہوں نے کبھی دکھائی نہیں ہے۔ اور وہ آج صرف جج صاحب نے کہہ دیا جو ندیم قریشی ہے نا دنیا کا سب سے اچھا ڈاکٹر ہے، جج صاحب نے کہا پاکستان کا سب سے اچھا ڈاکٹر ہے آنکھوں کا۔ یہ جج صاحب کو کہیں سے پتا تھا؟ کہاں سے پتا چلا کہ سب سے اچھا ڈاکٹر ہے؟ جس نے اس احمقانہ ٹیسٹ رپورٹ پہ سائن کیا، کیسے اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ عدالتی فیصلے پہ اعتماد کرتی ہیں آپ آج کے؟ اعتماد کیا کریں، ابھی بتا کے دیا کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے انہوں نے آج۔ بیٹا انہوں نے فیصلہ ہی کوئی نہیں دیا۔ میڈیکل بورڈ پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے جو میڈیکل بورڈ تشکیل دی اس نے ہے؟ کہا جو اندر ایک ڈاکٹر اندر جاتا ہے جو ان کا سرکاری ڈاکٹر، اس کو فیملی کو بتا دے۔ عمل کیا ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ ہماری ایک اور اپلیکیشن ہے۔ خاصا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ڈاکٹر کی مشاورت سے ہوگا جو بھی ہوگا، ان کو اعتماد میں لیا جائے گا جب لے کے جائیں گے۔ نہیں یہ کھوسا صاحب ابھی پریس نہیں، ہمیں تو یہ نہیں سنا، ہم نے جو سنا تھا وہاں تو نہیں کہا۔ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ جو ندیم قریشی ہے، ندیم قریشی جو سرکاری ڈاکٹر ہے، جو ڈر کے مارے غلط رپورٹ کے اوپر سائن بھی کر رہا ہے، وہ اس کو فیملی کو اور ان کو انفارم کر دے کیا کیا اس نے۔ علیمہ صاحبہ آج کے فیصلے سے مطمئن ہے یا اس کو چیلنج کریں گے؟ ہم نے ایک اور ٹھہر جاؤ، ہم نے ایک اور اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے میری بہن کی طرف سے، جو جج منہاس کے سامنے جانی ہے۔ اب وہ جج کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، انہوں نے تو چکر لگا کے زیرو کر دیا۔